افسوسناک پہلو جو ہے وہ دونوں طرف سے، والدین کی طرف سے بھی اور اولاد کی طرف سے۔ والدین کی طرف سے افسوسناک پہلو کیا ہے کہ والدین آج اپنے بچوں کی اسلامی نہج پر تربیت کرنا ضروری سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہمارے اس موجودہ دور میں میڈیا ہے، یہ موبائل ہے، نیٹ ورک ہے، فیس بک ہے، اور نہ جانے کیا کا گن بنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر والدین دنیا کمانے کے چکر میں کہ دنیا حاصل ہو جائے، ہم اس بیٹے کے نام یہ جائیداد کر دیں، اس بیٹے کے نام یہ دکان کر دیں، اس بیٹے کے نام یہ پلازا کر دیں، اس بیٹے کے نام یہ گودام کر دیں، تاکہ ہم دنیا سے شروع ہو کر جائیں اور دنیا والوں کو پتہ چلے کہ نہیں یہ والدین بہت اچھے تھے، انہوں نے اپنے بچوں کی بھی بہت کچھ چھوڑا ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں میرے ناقص علم کے مطابق والدین کی یہ سیدھی سی ذمہ داری بنتی نہیں ہے کہ والدین اپنے بچوں کی دنیا کی فکر کریں۔ یہ والدین کی ذمہ داری نہیں ہے بنیادی طور پر۔ اسلامی نقطہ نظر سے والدین کی ذمہ داری کیا ہے؟ شرعی نقطہ نظر سے والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جب بچہ پیدا ہو، دیکھیں نا آپ سب ماشاءاللہ سے آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو کام کیا جاتا ہے وہ اذان میں، کان میں اذان دی جاتی ہے۔ کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ ہم مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ ہمیں بچہ کسی پیر فقیر نے نہیں دیا، ہمیں بچہ کسی مست ملنگ ڈھائی قلندر نے نہیں دیا، ہمیں بچہ اللہ نے دیا، یہ اللہ رب العزت کا عطا کرتا ہے۔ اگر اللہ نہ دینا چاہتا تو نہ دیتا، اگر اللہ تبارک و تعالی ہماری بیوی کو بانجھ بنا کے رکھ دیتا تو وہ کیسے بچہ جنتی؟ یہ بنیادی طور پر ایمان و عقیدہ مسلمان کا ہے کہ اولاد نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر اولاد دینے پر آ جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں دے دے، بڑھاپے میں دے دے، جبکہ بیوی ابراہیم علیہ السلام کی بوڑھی بھی ہے۔ خود ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہا جب فرشتوں نے آ کر خوشخبری سنائی، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، یہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہیں، بیوی بھی بوڑھی ہے اور بانجھ بھی ہے اوپر سے، لیکن خوشخبری سنا رہے ہیں، ایک علم والے بشارت سنا رہے ہیں ایک علم والے بچے کی۔ تو جب بشارت سنائی تو فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے جب یہ سنا نا کہ یہ مہمان جو بن کر آئے ہوئے تھے یہ بشارت سنا رہے بچے کی، تو سامنے آ گئی، تو سامنے آ کر چیخ کر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہنے لگی کہ میں بھلا بچہ کیسے جن سکتی ہوں؟ عجوز، پہلے تو میں بوڑھی ہوں، پھر عقیم، اوپر سے میں بانجھ بھی ہوں۔ تو جواب کیا ملا؟ قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم، کہ تمہاری بات ٹھیک ہے، تم درست کہہ رہی ہو، یعنی ظاہری جو صورتحال ہے، جو ظاہری معاملات ہیں وہ تو ایسے ہی ہیں، لیکن ہم کیا کریں؟ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہمیں اللہ نے جو حکم دیا ہے ہم وہی سنا رہے ہیں۔ قالوا كذلك قال ربك، تیرے رب نے اسی طرح کہا ہے، انہ هو الحکیم العلیم، وہ حکمتوں کو جانتا ہے، حکمتوں کو وہی جانتا ہے، ہم نہیں جان سکتے، انسان نہیں جان سکتا۔ میں نے اسرائیلی روایت میں ایک روایت بھی پڑھی، اسرائیلی روایات کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ
نہ تم اس کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو. لیکن علماء محدثین کہتے ہیں کہ جو بات نصیحت کے حوالے سے ہو تو وہ نصیحت کے حوالے سے بیان کرنی چاہیے. حکمت کی بات آئی ہے تو میں نے یہ اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک نہر میں کچھ نوجوان نہا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اچھل کود رہے ہیں، اور ایک نوجوان سائڈ پر کھڑا ہوا ہے. اس کو جا کر غور سے دیکھا تو وہ نابینا تھا بیچارہ. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ترس آیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ نوجوان سارے نہا رہے خوشی سے، اچھل کود رہے، یہ بیچارہ کھڑا ہوا ہے اس لیے کہ نابینا ہے، اس کو نظر نہیں آتا. یا اللہ تو اس کو بینائی عطا فرما دے تاکہ یہ بھی نہائے، یہ بھی خوش ہو. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ آپ ان حکمتوں کو نہیں جانتے جو میں جانتا. میں نے اس کو کسی کی نابینا رکھا ہے، اس حکمت کو آپ نہیں جانتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں یا باری تعالیٰ مجھے بڑا ترس آ رہا ہے اس کا، تو بس اس کو بینائی دے دے تاکہ یہ بھی نہائے. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو اصرار تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اس اصرار پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سن لی اور اس نوجوان کو بینائی عطا فرمایا. اب اس نوجوان کو جیسے ہی بینائی اللہ نے عطا فرمائی، اس نے کیا کیا؟ اس نے آؤ دیکھا نہ تھاؤ نہر میں کودا اور دوسروں کو غوطے دینے لگا. وہ جو نوجوان آرام سے پیار محبت سے اچھل کود سے نہا رہے تھے ان کو غوطے دینے لگ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً اللہ سے معافی مانگی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، واقعی حکمتوں کو تو ہی جانتا ہے، میں نہیں جان سکتا. ادھر بھی فرشتے کیا کہہ رہے ہیں کہ قالوا كذلك قال ربك، بات اسی طرح ہی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم تو اس کے حکم کے پابند ہیں. انہ هو الحکیم العلیم، حکمتوں کو وہ جانتا ہے. ابھی پچھلے دنوں موبائل پر مجھے ایک میسج آیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک چڑیا نے اللہ سے شکایت کی. چڑیا نے اللہ سے شکایت کی، یا باری تعالیٰ میں گھونسلے میں بیٹھی ہوئی تھی آرام سے، تو نے میرا طوفان بھیجا اور میرا گھونسلہ طوفان میں طوفان کی نظر ہو گیا، میں دربدر ہو گئی. تو آواز قدرت آئی، قدرت کی طرف سے آواز اس چڑیا کو آئی کہ تیری آنکھ لگ گئی تھی اور تیرے گھونسلے میں سانپ آ رہا تھا تجھے کھانے کے لیے، اس لیے میں نے طوفان بھیجا، اس لیے میں نے طوفان بھیجا تاکہ تو تیری آنکھ کھلے اور تو پرواز کر جائے اور تیری جان بچ جائے. بسا اوقات انسان پر بھی اسی طرح مصیبتیں، تنگیاں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن یہ شکوے شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس سے سبق کیا حاصل ہو رہا ہے؟ سبق یہ حاصل ہو رہا ہے کہ انسان کو صبر اور حوصلے سے کام لینا چاہیے. تکلیفوں کو، آزمائشوں کو دیکھ کر حرف شکایت زبان پر نہیں لانے چاہیے، کیونکہ حکمتوں کو جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ رائی کے دانے کے برابر بھی اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا. ولکن الناس انفسهم یظلمون، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتا ہی رہا تھا کہ دیکھیں ایمان، ہمارا ایمان بنیادی طور پر کیا ہے کہ اولاد دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے، اور ہمیں ہمارے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی پیر فقیر نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے. اس لیے سب سے پہلے بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب سے پہلے بچے کو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ اے بچہ، تو جو پیدا ہوا ہے نا، تجھے پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اس میں نہ ہمارا کمال ہے نہ تیرا کمال ہے، یہ قدرت کا کمال ہے. اللہ رب العزت نے تجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو لہذا اب تو نے بڑے ہو کر اللہ رب العزت کی بات مانی. اسی لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل مولود یولد یولد علی فطرۃ الاسلام فابواہ او یحودانہ او
بچہ خواہ وہ انگریز کا ہے خواہ وہ کسی کافر کا ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں آسان لفظوں میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو میں یوں کہوں گا کہ ہر بچہ موحد پیدا ہوتا ہے, توحید پرست پیدا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسلام کی فطرت پر پیدا کرتا ہے, لیکن موحد اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنے والا. پھر اصل مسئلہ آگے والا ہے, فَأَبَوَاهُ اس کے جو والدین ہوتے ہیں نا بھی وہ اس بچے کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا مسیحی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ والدین پر ہے کہ والدین اب اس بچے کو کیا بنائیں گے. والدین اس بچے کو محمد بن قاسم بنائیں گے, سلطان صلاح الدین بنائیں گے, ٹیپو سلطان بنائیں گے, یا محمود غزنوی بنائیں گے, یا طارق بن زیاد بنائیں گے, یا خالد بن ولید بنائیں گے, یا فنکار, گلوکار, ہدایتکار, موسیقار بنائیں گے. آپ دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, نعوذ باللہ معاذ اللہ. میں نے دیکھے نا, میں نے آپ کو شروع میں یہ بات عرض کی ہے کہ افسوسناک پہلو کیا ہے. افسوسناک پہلو یہ ہے کہ والدین کا رونا روئیں یا جو جوان اولاد ہے ان کا رونا روئیں. دونوں کے حوالے سے ایک پریشان کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں. اگر سچی بات تو یہ ہے ہمارے معاشرے میں آج بچہ ڈانس کرنے لگ جائے نا, ڈانس تو والدین بڑے خوش ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے بچے کو ڈانس کیسا زبردست کرنا آتا ہے. مجلسوں میں ڈانس کر کے دکھایا جاتا ہے, نعوذ باللہ معاذ اللہ. وہ بچہ, مسلمانوں کا وہ بچہ جو کبھی قرآن پاک کی تلاوت سے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی, قرآن پاک کی مسحور کن آواز سے اس کا گلا خراب نہیں ہوتا تھا, آج وہ قوالیاں سن سن کر, گانے سن سن کر اور ڈانس سیکھ سیکھ کر دنیا والوں کو دکھا رہا ہے. ہمارے بڑے بزرگ ہمیں بتا کر گئے کہ پارٹیشن سے پہلے یہاں پر جو ماحول بنا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ایک باہر کا مسافر جب کسی رشتے دار سے ملنے کے لیے آتا تھا تو وہ پوچھتا نہیں تھا کہ میرے فلاں رشتے دار کا گھر کہاں پر ہے, وہ چلتا جاتا تھا. جو محلہ, جو گلی مسلمانوں کی ہوتی تھی وہ اس میں داخل ہو جاتا تھا, اور پھر جہاں سے جس چھت سے اس کے عزیز کی قرآن پاک کی سننے کی آواز آتی تھی وہیں پر رک جاتا تھا. آج اس کی تمیز ہی ختم ہوگی. آج ہم کیسے تمیز کریں کہ یہ میرے رشتے دار کا گھر ہے اور یہ فلاں کا گھر ہے, یہ فلاں کا گھر ہے. آج تو نعوذ باللہ معاذ اللہ, میں سب کی بات چلو نہیں کرتا, آج تو 99% گھروں سے موسیقی کی آواز آتی ہے. سب کی بات نہیں کر رہا الا ماشاءاللہ. آٹے میں نمک کے برابر ہمارے جو والدین ہیں اس معاشرے میں جو زندہ ہیں ان کے گھر سے اگر گانوں کی آواز نہیں آتی تو قرآن کی بھی نہیں آتی. پرانے وقتوں میں ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز اونچی آواز سے آتی تھی, اور وہ جو باہر کا مہمان ہوتا تھا وہ آواز سن کر رک جاتا تھا کہ یہ میرے عزیز کا گھر ہے جہاں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی, اور پھر وہ دستک دے کر کہتا تھا کہ میں آئے. یہاں پر تو وہ سلسلہ ختم ہی ہو گیا. خدا بندہ مسلمانم مسلمانی نمیدانم, لیکن جو مسلمانم مسلمانگار, یا اللہ یا اللہ کہنے کو میں مسلمان ہوں لیکن مسلمانی نہیں جانتا کیا ہوتی ہے. چونکہ میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہوں اس لیے تو مجھے مسلمان ہی رکھ. یقین خدرا نبی دانم یہ قبرم یا مسلمانم, نہ در اسلام شایانم نہ در کفار شایانم, مرا مسفار یا اللہ. مجھے خود اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میں ہندو ہوں یا مسلمان ہوں. مجھے خود اس بات کا یقین نہیں رہا. وہ یقین کیوں نہیں رہا؟ تربیت کی وجہ سے. تربیت ہی نہیں. دیکھیں نا ایک نوجوان آج بڑا ہو رہا ہے, وہ بڑا ہو کر جو جیسا اس کو ماحول ملا ہے گھر سے اس نے وہی آگے پیش کرنا ہے نا. یہ تو میں اور آپ سب اچھی طرح سمجھتے ہیں. آج بچہ گالی دیتا ہے, شرم آتی ہے اللہ کی قسم, والدین خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ میرے بچوں کو گالی دینا آتی ہے کہ کس طرح گالی دی جاتی ہے, یعنی کس طرح اپنے معاشرے کو سنبھالنا ہے, کس طرح دنیا کو سنبھالنا ہے. نعوذ باللہ معاذ اللہ. چچا خوش ہو رہا ہے کہ میرے بھتیجے کو گالی دینا آ گئی ہے, تایا خوش ہو رہا ہے میرے بچے کو گالی دینا آ گئی. تو انتہائی افسوسناک پہلو جو ہے وہ یہ ہے اس اعتبار سے
بچے کے بارے میں اللہ کی نبی نے فرمایا کہ یہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. موحد، اللہ موحد پیدا کر رہے ہیں اور ہم اس کو فنکار بنا رہے، ہم اس کو گلوکار بنا رہے، ہم اس کو موسیقار بنا رہے، ہم اس کو ہدایت کار بنا رہے. اور مجھے اگر آپ اجازت دیں تو کچھ بد نصیب والدین اس کو کنجر بنا رہے، مراسی بنا رہے، ڈانسر بنا رہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ. آپ یقین کیجئے، مجھے ابھی پچھلے دنوں میرے بچپن کے دوست ہیں، انہوں نے مجھے یہ خبر سنائی کہ میری شادی ہونے والی تھی تو میں نے بڑی سخت مخالفت کی. میں نے سخت مخالفت کی کہ میں یہ جو رسومات ہیں نا، ہندوانہ رسمیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں، میں ان کو نہیں کروں. میں نے اللہ کو جواب دے دیا. میں نے سخت مخالفت کی، لیکن میرے سارے رشتے دار، ساری برادری اکٹھی ہو گئی، میرے قدم سارے اکٹھے ہو گئے کہ تو بڑا صوفی آ گیا ہے، تو بڑا حدیث آ گیا ہے. اب ہمیں پتہ ہے، وہ مثالیں دینے لگ گئے کہ نہیں سو جو ہے کھا کر بلی حج کو چلی، نعوذ باللہ معاذ اللہ. مجھے میرا ناطقہ اس قدر انہوں نے تنگ کر دیا، مجھے اس قدر گھیرے میں لے لیا کہ مجھے مجبوراً مجلس میں بیٹھنا پڑا. جب میں مجلس میں بیٹھ گیا مجبوراً، میں نے کپڑے بھی نہیں چینج کیے. وہ مجلس جب لگ گئی، برخاست ہو گئی، تو میرے قدروں نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، ہم جیت گئے. مطلب یہ ہار گیا، یہ بڑا وہابی بنا پھرتا تھا، یہ بڑا اپنے آپ کو سلفی کہتا تھا کہ میں بھی کچھ کروں گا، میں نہیں کچھ. ہم نے کیا کہ نہیں کیا؟ تو اس نے پھر مجھے کیا کہا، وہ بات سننے والے میں بڑا خوش ہوا کہ اس بات کا. کزنوں نے ساروں نے کیا کہا کہ ہم جیت گئے. مجھے کہتا ہے کہ ہمارے بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ میرے دل نے گواہی دی کہ تم حقیقت میں ہار گئے، تم حقیقت میں ہار گئے. بظاہر تمہاری جیت نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے نا، تم ہار گئے اور میں جیت گیا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے نا. کائنات کا خالق و مالک دیکھ رہا ہے، وہ نیتوں کو جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا نیت تھی اور تمہارے دل میں کیا فتور تھا، وہ تو اللہ جانتا ہے. اس لیے میں جیت گیا ہوں، تم بازی ہار گئے. اللہ اکبر. اللہ کی قسم مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی، اس نے جب یہ بات کہی. ویسے تو اللہ کا اخبار کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اس بات کا رونا رو کر گیا ہے کہ مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی ہے، باطن میں گرفتاری. بڑی زبردست بات کی ہے اس نے بھی. مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی ہے، باطن میں گرفتاری. ظاہری طور پر تو بڑی چمک دمک ہے، ظاہری طور پر تو بڑی رنگ رلیاں ہیں، ظاہری طور پر تو بڑا یعنی ماحول بنا ہوا ہے مست کلندر کا، ہاں جی. لیکن اندر خانے جیل کا راستہ، جہنم کا راستہ آسان ہو رہا ہے. اندر خانے پس پردہ جہنم کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے. ظاہری طور پر ٹھیک ٹاک ہے بس، اور کچھ بھی نہیں. یہ تہذیب حاضر نے جو آزادی عطا کی نا، وہ یہ ہے. تو حضرات محترم، آپ یقین کیجئے کہ یہ مطلب میں جب پڑھاتا تھا اسکول میں تو کچھ بچے ایسے بھی آتے تھے کہ جو جن بچوں کا منہ دھلا ہوا نہیں ہوتا تھا. میں بچوں سے پوچھتا تھا کہ آپ منہ دھو کر نہیں آئے؟ تو بچے کہتے تھے کہ وہ گھر میں جو کام والی ہے نا، اس نے ہمیں تیار کی ہے. تو میں ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے ماما بابا پہلے وہ تو سو رہے تھے، انہوں نے تو نہ ہمیں ناشتہ دیا ہے، انہوں نے تو راتوں میں پیسے دے دیے تھے لنچ کے کہ یہ پیسے رکھ لو، صبح جو وہ کام والی آئے گی نا آپ کو تیار کرے گی، آپ چلے جانا، لنچ وہیں پر کر دینا. جب والدین کا یہ حال ہو جائے کہ وہ اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کر رہے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا رہے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ماحول نہیں بنا رہے، ان کو احساس نہیں دلا رہے کہ ہم آپ کے والدین ہیں، ہم آپ کے ماں باپ ہیں. آپ یقین کیجئے مجھے بہت سارے بچے اسی طرح ملتے تھے کہ ان کا منہ دھلا ہوا نہیں ہوتا. باپ رات کو لیٹ جاتا ہے، لیٹ نائٹ گھر پہ جب جاتا ہے تو بچے سو رہے ہوتے ہیں، اور جب بچے اسکول جا رہے ہوتے باپ سو رہا ہوتا ہے. یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. کتنے بچے بتاتے ہیں مجھے کہ بابا لیٹ آتے ہیں،
اور ماما ہمیں سلا دیتی ہیں، اور جب ہم اسکول جا رہے ہوتے ہیں تو بابا سو رہے ہوتے ہیں، ماما بھی سو رہی ہوتی ہیں۔ تو مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ تربیت کہاں چلے گی؟ تربیت کیسے ہوگی؟ کہاں سے تربیت ہوگی؟ وہ والدین ہمارے ہی والدین تھے نا جی، جو اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ مستقل چمٹے رہتے تھے کہ ان کی تربیت میں کوئی فرق نہ آ جائے، کوئی کمی نہ رہ جائے ان کی تربیت میں۔ 24 گھنٹے چمٹے رہنا، چمٹے رہتے تھے۔ ابھی مجھے پچھلے دنوں ایک بھائی نے واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ ہمارے فیملی کا ایک بھائی وہ جاب کی تلاش میں تھا، اور گھر کے والدین کے کچھ والدین ہیں الحمدللہ آج بھی آپ کو میں نے جیسے بتایا آٹے میں نمک کے برابر ہے، جو اپنے بچوں کی تربیت اپنی طرف سے بھرپور اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ جاب اس کو ملنی تھی، اور وہ جب اس کو پتہ لگا کہ یہ جاب مل رہی ہے اور انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ چلو جان چھوٹی ماں باپ سے، میں جب جاب مل جائے گی کرائے پر گھر لے لوں گا، الگ رہوں گا۔ یہ روز کی چک سے ماں باپ کی روزانہ ٹوکتے رہتے ہیں۔ صبح جب اٹھتا ہوں تو غسل خانے حمام میں واش روم میں جانے لگتا ہوں، آواز آتی ہے وہ بستر ٹھیک کر لیا کہ نہیں کیا بیٹا؟ اگر نہیں ٹھیک کیا تو بستر کی چادر ٹھیک کر دو، بستر ٹھیک کر دو، پھر واش روم میں جاؤ۔ واش روم سے باہر نکلتا ہوں، پھر آواز آتی ہے کہ بیٹا وہ نل اچھی طرح بند کیا کہ نہیں کیا؟ روک ٹوک، پھر میں جو کچی نوکری لگی ہوئی ہے میری اس پر جانے لگتا ہوں، پھر پیچھے سے آواز آتی ہے کہ بیٹا وہ کپڑے ٹھیک کر دیے تھے، صحیح اپنی جگہ پر رکھ دیے تھے کہ نہیں رکھے تھے، بستر صحیح طرح ٹھیک کر دیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ یہ روز کی والدین کی جو مغز ماری ہے، میں اس سے تنگ آ گیا ہوں۔ چلو مجھے اب اچھی جو جاب ملنے لگی ہے، میں اس سے کرایہ کا کر لوں گا، وہیں پر رہوں گا، بس والدین سے کبھی کوئی ملنے آ جائے گا۔ اللہ اکبر، دیکھیں جب اس کو جاب ملتی ہے، جاتا ہے انٹرویو کے لیے، تو جس آفس میں جاتا ہے وہاں پر لائن لگی ہوتی ہے، اور بھی لوگ آئے ہوتے ہیں، تو وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ بغل میں ایک واٹر کولر ہے، وہ اس کا پانی ٹپک رہا ہے، تو وہ اس کو بند کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو ماں یاد آ جاتی ہے کہ ماں مجھے گھر میں روزانہ سمجھاتی تھی کہ بیٹا یہ بند کر، وہ بند کر دیتا ہے۔ گیلری کی لائٹ جل رہی ہوتی ہے، صبح 10 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، لائٹ کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے لوگ آ جا رہے ہیں لیکن وہ لائٹ بند کر دیتا ہے۔ باپ یاد آ جاتا ہے کہ باپ گھر میں یہ سمجھاتا ہے، نصیحت کرتا ہے، ہاں جی، وہ لائٹ بند کر دیتا ہے۔ پھر رستے میں جاتا ہے، رستے میں سیڑھیوں پہ لائٹ جل رہی ہوتی ہے، بے مقصد جل رہی ہوتی ہے، روشنی ہو جاتی ہے، وہ وہاں سے وہ لائٹ بند کر دیتا ہے۔ جب پتا چلتا ہے کہ اوپر والے کمرے میں انٹرویو ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور بغیر انٹرویو کے ہی کاغذات جمع کروا کر واپس آ رہے ہیں، تو جب میرا نمبر آتا ہے تو میں بھی کاغذات دے کر اندر جاتا ہوں۔ اندر جا کر میں کاغذات مینیجر کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابھی وہ میرے کاغذات دیکھتا بھی نہیں ہے، تو مینیجر مجھ سے کہتا ہے جی ہاں پھر کل کس ٹائم آ رہے ہیں آپ جاب کے لیے؟ کہتے ہیں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ میرے کاغذات بھی چیک نہیں کیے، انٹرویو بھی نہیں لیا، اور مجھ سے کہہ رہے جی کہ کل پھر کس ٹائم آ رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج کوئی اپریل فول تو نہیں ہے کہ مجھے فول بنا رہے ہیں، مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ مینیجر سمجھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں آپ جو کچھ سمجھ رہے ہیں وہ بات نہیں ہے، ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ کب ٹائم دے رہے ہیں ہمیں جاب کے لیے؟ وہ حیران پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے نہ مجھے انٹرویو لیا نہ میرے کاغذات چیک کیے۔ مینیجر آپ سے کیا کہتا ہے؟ مینیجر کہتا ہے کہ ہم نے کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی تھی، تم کیا کر رہے تھے؟ کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی تھی، تم کیا کر رہے تھے؟ ہم داد تمہارے والدین کو دیتے ہیں کہ تمہارے والدین نے تمہاری ایسی تربیت کی ہے، تمہیں تہذیب سکھائی ہے، سلیقہ سکھایا ہے۔ کیمرے کی آنکھ تمہارے برتاؤ کی وجہ سے ہم تمہیں جاب دے رہے ہیں، ورنہ آنے والے تو بے شمار لوگ آئے گئے ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ نل بہ رہا ہے تو اس کو بند کر دیں، یہ لائٹ خامخواہ چلی تو اس کو بند کر دیں۔ تم نے یہ سارے معاملات ہمارے کہے بغیر کیے ہیں، تو یہ تمہارے والدین کو شاباش ہے۔ پھر جب اس کو یہ بات پتہ چلی نا، اس نے کہا جی کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ آج انشاءاللہ سب سے پہلے جا کر میں والدین سے معافی مانگوں گا، سب سے پہلے میں جا کر والدین سے معافی مانگوں گا، اور والدین کو بتاؤں گا کہ آپ کی تربیت اور آپ کی
کی جو تہذیب مجھے جو سکھائی جا رہی تھی وہ آج میرے کام ہے. آج علماء فرماتے ہیں ڈرتے واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خواہ والدین کو کوستے ہیں، اپنی بیویوں کے پیچھے لگ کر والدین کو نعوذ باللہ معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں. والدین کا جو قصور ہے وہ کیا ہے کہ بچپن میں بچے کی تربیت نہیں کی. جیسے میں آپ کو بھی بتا رہا تھا، والدین کا قصور سب سے بڑا یہ ہے کہ بچے کی تربیت نہیں کی جاتی. جو اس کا ٹائم ہے تربیت کا، جو ٹائم ہے تربیت کا، اس میں ٹائم نہیں دیا جا رہا. یہی بچے کل قیامت کے دن والدین کا گریبان پکڑیں گے. جن بچوں کو ٹائم نہیں دیا جا رہا، ظاہر ہے وہ بچے جس ماحول میں رنگے جائیں گے، جس ماحول میں آپ بھیج رہے ہیں وہ اسی ماحول میں رنگے جائیں گے. بچہ آپ توجہ نہیں دیں گے، میوزک سنے گا، گانے سنے گا، قوالیاں سنے گا، انیت گانے سنے گا، وہ باہر جا کر بھی ایسے ہی کرے گا، ماحول ایسے ہی بنائے گا. اور آج کل اللہ معاف فرما دے، آپ سن نہیں رہے، یہ جو جتنے بھی فنکار ہیں، جتنے بھی گلوکار ہیں، یہ کون ہیں؟ کس کی اولاد ہے؟ مسلمانوں کی اولاد ہے. اللہ اکبر. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. اللہ اکبر. بیٹا بھی پیغمبر، باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، پردادا بھی پیغمبر. اللہ اکبر. الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. دیکھ لیں، یوسف بیٹا پیغمبر ہے اور یعقوب باپ پیغمبر ہے، اسحاق دادا پیغمبر ہے، خلیل ابراہیم خلیل پردادا پیغمبر. پورا خاندان پیغمبروں کا، اور یہاں پر پورا خاندان مراسیوں کا. بیٹا بھی فنکار، باپ بھی گلوکار، دادا بھی موسیقار اور پردادا ہدایت کار. ابھی ہے مسلمان، نعوذ باللہ معاذ اللہ. یعنی جیسی ہماری سوچ ہوگی، جیسی ہماری فکر ہوگی، ویسے ہی ہم ماحول بنائیں گے. اپنے بیٹے کو اگر آپ اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں تو اس کی تربیت، جب وہ پیدا ہوا ہے آپ نے سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی ہے، مولوی صاحب سے اذان دلوائی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ بچہ اللہ نے دیا ہے اور سب سے پہلے اللہ کی آواز اس کو سنائی جائے گی. تو پھر اس اللہ کی خاطر آپ آگے جو کام کرنے والا وہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں کرتے وہ کام؟ جب بنیادی طور پر ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو پھر اللہ کا دیا ہوا پیغام بھی تو اس کو دے نا، اس بچے کو. وہ پیغام تو نہیں دیتے، وہ تربیت تو نہیں کرتے بچے کی. نعوذ باللہ معاذ اللہ. میں جو نوجوان ہیں ان کے لیے ایک میں بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا، چونکہ یہ میری زندگی میں میں نے خود یہ بات سنی ہے. میرے دوست جاوید وہ عالیہ محلے میں رہتے ہیں، اتحاد ابو بکر صاحب، یہ گنج منڈی والی سائڈ پہ ان کی دکان ہے، وہ ابھی بھی حیات ہے. انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا. میں ان کی دکان پر گیا، وہاں پر کہنے لگے کہ یہ جو سیٹ جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے نا، یہاں پر میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک دفعہ. اور میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک فقیر آیا، نابینا. میرے والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ پتر اس 10 روپے دے. کہتے میں نے 10 روپے نکالے تو دے دی. وہ چلا گیا. وہ جب چلا گیا نا تو جاوید بھائی کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ اس سیاڑنا ہے یہ کون ہے؟ جی میں نہیں سیاڑنا. اچھا. مجھے کہتے ہیں کہ اچھا. پھر میں نے کہا جی ابا جی تسی آپ دسو کہ کون ہے؟ کہتے پھر میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ بہت بڑا کاریگر تھا گاڑیوں کا. انگریز جب یہ جوان تھا نا، انگریز آ کر اس سے گاڑیاں ٹھیک کرواتے تھے. اتنا بڑا کاریگر تھا یہ گاڑیوں کا. تو میں نے کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ پھر نابینا کیسے ہو گیا؟ تو وہ والد صاحب کہتے ہیں کہ یہ نابینا اس طرح ہوا ہے کہ جب اس کی شادی ہوئی نا، جب اس کی شادی ہوئی تو بیوی اس کی بڑی تیز تبار تھی اور وہ اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا. یہ تو بیوی کی باتوں میں آ کر نا اس نے اپنی ماں کو یوں دھکا دیا، تھوڑا سا یوں کر کے دھکا، چل پڑا ہوں. بس یہ نہیں کہ ایسا دھکا کیا کہ وہ زخمی ہو گئی، بس یوں کیا کہ چل پڑا ہوں. میرے منہ نہ لگ اس طرح. والدہ کا دل دکھ گیا.
کہ کسی مظلوم کی آہ نہ لو، اگرچہ وہ کافر ہی کو نہ ہو۔ کافر کو بھی اگر ہم ستائیں گے بے جا، اس کے منہ سے اگر آہ نکل گئی، اس کے منہ سے بددعا نکل گئی، اللہ اس کی بھی سنے گا، حالانکہ وہ کافر ہے، لیکن اس پر ظلم کیا گیا ہے نا کہ بے جا۔ تو وہ ماں کا دل دکھا تو ماں نے آگے سے کیا کہا کہ جا تینوں اللہ انیا کرے۔ اب کیا ہوا؟ کہتے تھے کہ اگلے دن اس کی بیوی کے گھر والے حج سے واپس آئے تھے، ملنے جانا تھا، انہوں نے ملنے گئے تو بیوی کی ماں باپ نے تحفے کا اہم دیے، سرما بھی دیا کہ یہ مدینہ سے ہم لے کر آئے ہیں، سرما تم بھی ڈالو، ان کو بھی دو۔ کہہ رہی ہم بڑے خوشی خوشی گھر آ کے تحفے طائب لے کر۔ اگلے دن اس کی بیوی نے سرما ڈالا اور اس کو بھی دیا، اپنی میاں کو بھی، کہ آپ سرما ڈالیں۔ انہوں نے سرما ڈالا تو آنکھیں ہی نہیں کھلی، آنکھیں بند، نظر ہی کچھ نہیں آیا، چیخنا چلانے لگ گیا کہ مجھے کیا تم نے دے دیا سرما؟ یہ آپ کے سامنے میرے ماں باپ نے دیا مدینے کا سرما۔ تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، مجھے تو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، بالکل نظر نہیں آ رہا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنا چلانے لگ گیا۔ پھر جب بات تھوڑی سی اوپن ہوئی، پتہ لگا کہ ابھی ایک دن پہلے اس کی والدہ نے اس کو بددعا دی کہ جا تینوں اللہ انیا کرے۔ اللہ نے اندھا بھی ایسا کیا کہ مدینے کا سرما لگایا آنکھ میں، آنکھ ہی نہیں اس کی، اس کو نظر ہی کچھ نہیں آیا۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے بڑا علاج کروایا، جو پیسہ کمایا ہوا تھا اس نے سارا پیسہ لگا دیا اپنی آنکھ کے بینائی کے لیے، فرق نہیں پڑا۔ جب سارا پیسہ ختم ہو گیا تو بیوی چلی گئی۔ جب بیوی نے دیکھا نا اس پر پیسے نہیں ہیں، پیسے ہی نہیں ہیں، بیوی پیسے کی تھی، بیوی بھی چھوڑ کے چلی گئی۔ جب بیوی چھوڑ کے چلی گئی تو اس نے لوگوں سے قرضہ لینا شروع کر دیا۔ جب قرض والے آ کر قرض کا مطالبہ کرنے لگے تو یہ بیچارہ پھنس گیا، پھر اس نے بھیک مانگنی شروع کر دی لوگوں سے۔ تو حضرات محترم، یہ واقعہ سچا ہے، یہ میں ان نوجوانوں کو بتا رہا ہوں جو نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو، ٹھیک ہے والدین کا جو قصور ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تو اپنی جگہ پر ہے، جو والدین اپنے بچوں کی شروع سے تربیت نہیں کریں گے ان کا نقصان ان کو ہوگا، لیکن جو بچے سمجھدار ہیں، پڑھ لکھ گئے ہیں، جن والدین نے ان کو پڑھا لکھا دیا ہے، وہ بڑے ہو گئے ہیں، وہ اس بات کو پلے باندھ لیں، گرا لگا لیں کہ والدین کو کچھ کہنا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے، والدین کچھ بھی کہہ دیں، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ کنڈیشن نہیں لگائی کہ والدین اگر کچھ کہیں تو پھر ان کی بات نہیں ماننی، یہ نہیں کہا اللہ رب العالمین نے کہیں۔ اللہ رب العالمین نے مطلق طور پر والدین کا نام لیا ہے کہ جب یہ والدین بوڑھے ہو جائیں، کہیں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کے ساتھ نیکی والا اچھا سلوک کرنا، احسان کرنا ان کے ساتھ، ان کو جھڑکنا نہیں۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اف تک نہیں کرنا، اف تک نہیں کرنا۔ ہمارے بچے بعد ہوتا ہے نا یوں کرتے والدین کے سامنے، اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ یہ بھی نہیں کرنا والدین کے سامنے، اور جھڑکنا نہیں ہے، ولا تنہرهما، ان دونوں کو جھڑکنا نہیں ہے، وقل لهما قولا کریما، ہمیشہ ان کے سامنے اچھی بات، کریم بات، پیار والی، محبت والی بات کرنی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے والدین کا مقام ہی ایسا بنا ہے، والدین کے ذمہ جو ہے وہ تربیت، وہ شروع سے بچپن سے نہیں کریں گے، بچپن میں تربیت، بڑے ہو کر خراب ہو جائیں گے تو یہ ذمہ دار والدین ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں ہو سکتا ہے آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں کہ والدین کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ بالکل قطعی طور پر نہیں ہے شرعی نقطہ نظر سے کہ ان کے نام دکان کریں، گودام کریں، مکان کریں، فیکٹری کریں، کارخانہ کریں، یہ والدین کی ذمہ داری نہیں۔ والدین کی ذمہ داری اچھی تربیت، اصلاح، تہذیب، معاشرت، تمدن، روایات جو اسلامی ہیں، اسلامی اقدار، وہ سکھانا ہے بچے کو۔ مجھے میرے ٹیچر نے، اسکول کے ٹیچر تھے، انہوں نے کہنے لگی کہ ہمارے بھائی میں اپنے بچے کے نام
پڑھنے لگا ہوں. میں نے ان سے کہا جی کہ کیوں؟ نہیں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. میں نے کہا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. میں نے کہا میں تو ایسا نہیں کرتا نا ہمارے بڑوں نے ایسا کیا, یعنی پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہمارا کام جو ہے نا بچوں کی اچھی تربیت ہے, اچھی تربیت, اسلامی تربیت, یہ والدین کی ذمہ داری ہے. جب اسلامی تربیت ہو جائے گی, اچھی تربیت ہو جائے گی, بچے بڑے ہو کر وہ پلاٹ اور دکان جو آج آپ فکر کر رہے ہیں ان کے نام کرنے کی, وہ ہمارے نام کریں گے. لیکن اگر آپ اچھی تربیت نہیں کریں گے, آزاد چھوڑ دیں گے, تو پھر بچے بڑے ہو کر جو ہے نا جی وہ اللہ معاف فرما دیں گے کہ اس بوڑھے والدین سے ہماری جان کب چھوٹی. ایسا ہو رہا ہے, ان بوڑھے والدین سے ہماری جان کب چھوٹی. وہ کب کہتے ہیں بچے جب ان کی تربیت نہیں ہوئی. لازمی بات ہے جب اسلامی تربیت نہیں ہے, جب مغربی تہذیب ہے, جب مغربی تربیت ہے, تو پھر بچہ ایسے ہی کرے. باہر کیا ہے, ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو والدین ہیں ان کو توفیق عطا فرمائیں کہ وہ اپنے بچوں کی اسلامی نہج پر تربیت کریں. ہاں جی اس بنیادی نقطے کو سمجھیں کہ بچہ اللہ نے دیا ہے اور بچے کے کان میں اللہ اکبر کہا جا رہا ہے, تو پھر اللہ کا پیغام جو آگے والا ہے وہ کیوں نہیں پہنچایا جا رہا. ہاں جی اس میں غلطی نہ کریں, اس کو سمجھیں, اس بات کو, اس نقطے کو سمجھیں. جب اس نقطے کو سمجھ لیا والدین نے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں اور آپ سب کو بھی صحیح معنوں میں دین کا فہم عطا فرمائے, صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.